فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم محترم ناظرین و مومنین کرام. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے براہ راست آپ کی خدمت میں لیے آپ کا میزبان مداح اہل بیت مرتضیٰ علی نگری اور قبلہ مولانا حافظی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان المبارک کی مختلف نشستوں میں ہم نے مختلف حوالوں سے گفتگو کی. ہماری گفتگو کا محور تقریباً خطبہ شعبانیہ رہا. پیغمبر اکرم نے جو خطبہ رمضان سے چند روز پہلے، 1 یا 2 روز پہلے، جو اصحاب کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا، ایسا کامل، جامع اور خوبصورت خطبہ کہ جس کے اوپر اگر کل رمضان بات کی جائے تو شاید کم ہے. رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، روزے کی فضیلت کے حوالے سے، روزہ دار کی فضیلت کے حوالے سے، روزہ دار کے اعمال کے حوالے سے، روزہ دار کی خوبیوں کے حوالے سے پیغمبر اکرم نے جو ارشادات فرمائے، اگر ان ایک پیغمبر اکرم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے لفظ کی تشریح کی جائے تو شاید پورا سال کم ہو جائے. ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا ہی خوب تھا کہ رمضان پورا سال رہتا. ایسی تمنا ائمہ معصومین نے کی ہے. آپ کے اور میرے لیے تو یہ زمین اور آسمان سے زیادہ بلندتر ہونا چاہیے. جس ماہ کی تمنا خدا کی حجت کر رہی ہے وہ ماہ انسان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. کل ہماری گفتگو جس مقام تک پہنچی تھی، آج اس مقام سے ہم آگے بڑھائیں گے. قبلہ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، بہت سارے پہلوؤں پر ہم نے بات کی رمضان المبارک کے. ایک پہلو جو تشنا رہا اور تشنا رہے گا، ہر سال اس کے اوپر اگر ہزارہاں لیکچرز بھی ہوں تب بھی کم ہے. ہمیشہ چھوٹا بڑے کو مہمان بناتا ہے. صحیح. دستور یہ رہا ہے، فطری تقاضا یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو اپنے گھر مہمان بنا کے اس کا احترام کر کے اسے دعوت دیتا ہے. لیکن پروردگار عالم اپنی مخلوق کے لیے اس مہینے میں اپنا قانون بدل رہا ہے. یہاں یہ ہے کہ کائنات عالمین کا رب خالق، وہ کہ جس سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہ کہ جس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، وہ کہ جو ہر خشک و تر کا مالک ہے، وہ کہ جو علم لدنی کا مالک ہے، وہ پروردگار کہ جس نے مجھے خلق کیا، جس نے مجھے صحت کی، سلامتی کی نعمت دی، جس نے دنیا کی ہر نعمت سے مجھے نوازا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، جس نے کہا اپنی زبان مبارک سے، وہ پروردگار مجھے مہمان بنا رہا ہے، میری ضیافت کا اہتمام کر رہا ہے، اور ایسا مہمان بنا رہا ہے کہ مجھے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم جہاں ہو وہیں رہو. میں اپنا دسترخوان، لطف و کرم و عنایت و مغفرت کا دسترخوان، رحمت و برکت کا دسترخوان لے کر تمہارے پاس آؤں گا. اس ضیافت الہی کے تقاضے کیا ہیں قبلہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: شہر هو عند اللہ افضل الشہور سبحان اللہ، وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات. هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ سبحان اللہ، وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. سبحان اللہ. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ضیافت الہی کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک خطبے میں پہلے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان کی کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے
جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. ہوا شہر عند اللہ افضل الشہور. تمام مہینوں میں 12 مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، تاکہ ہمیں اس مہینے کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے. ہم کس مہینے میں عبادت کر رہے ہیں اور کس مہینے میں راز و نیاز کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات. یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے، جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں، یہاں تک کہ اس کے ساعات و لحظات و لمحات بھی تمام ساعات و لحظات و لمحات سے افضل ہے. اب ماہ مبارک رمضان کی اس فضیلت کو بیان کرنے کے فوراً بعد رسول خدا نے مہمانی خدا کا ذکر کیا. سبحان اللہ. یہ وہ مہینہ ہے ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس میں تمہیں خدا نے مہمانی کی دعوت دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ مہمانی کے کچھ تقاضے ہیں. بالکل صحیح. کچھ میزبان کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ مہمان کی ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم کسی بڑی شخصیت کے ہاں مہمان بن کے جائیں تو اس شخصیت کے مطابق ہم مہمانی کی تیاری کرتے ہیں. مہمان بن کے جب جاتے ہیں تو اس کی ٹھیک ٹھاک تیاری کر کے جاتے ہیں. اچھے لباس کا انتخاب کرتے ہیں اور اچھی خوشبو کا انتظام کرتے ہیں. جس طرح تیاری ہوتی ہے مرتب و منظم ہوتے ہیں، منظم ہو کے پھر وہاں مہمانی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں، اگر بہت بڑی شخصیت ہو، وہ اگر دعوت دے ہمیں مہمانی کی تو ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. بالکل صحیح. مثلا کوئی مرجع تقلید یا مقام معظم رہبری حفظہ اللہ ہمیں افطاری کی دعوت دے اور دعوت نامہ بھیجیں تو ہم کتنا فخر کریں گے. وہ دعوت نامہ دکھائیں گے، دیکھو مجھے مقام معظم رہبری نے دعوت پہ بلایا ہے. لیکن خدا کے سامنے رہبر بھی کچھ نہیں ہے. شک نہیں ہے قبلہ. وہ خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے اور میزبان کون ہے. اب اسی میزبان کی شخصیت، حیثیت، عظمت کے مطابق ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ماہ خدا میں داخل ہونے کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور وہ استقبال ماہ مبارک رمضان کی بحث میں ہے. اب میزبان کا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ مہمان کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ مہیا کرے. دنیا کی جو مہمانی ہے اس میں مادی چیزیں تیار ہوتی ہیں، مثلا کھانے پینے کا ٹھیک ٹھاک بندوبست ہوتا ہے. صحیح. لیکن خدا کی مہمانی ایسی مہمانی ہے جہاں کھانا پینا منع ہے. بہت ساری نعمتوں سے خدا نے ہمیں روکا ہے اس مہینے میں. مادی نعمات سے جو ہمارے لیے جائز ہیں، جو ہمارے لیے حلال ہیں، ان نعمتوں سے بھی خدا نے ہمیں منع کیا ہے. اب یہ کیسی مہمانی ہے جہاں پہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ لذات دنیا سے ہم نے استفادہ کرنا ہے. تو خدا کی مہمانی میں پھر ہمیں کیا ملے گی؟ کیا دے رہا ہے خدا ہمیں مہمانی میں بلا کے؟ اس کا ذکر پیغمبر اسلام نے یوں کیا، تمہیں مہمانی میں دعوت دی ہے تو خدا نے یہ انتظام کیا ہے مہمان کے لیے کہ انفاسکم فیہ تسبیح. سبحان اللہ. دیکھیں، انسان جسم و جان اور جسم و روح کا مجموعہ ہے. دو پہلو ہیں انسان کے اندر، ایک مادی ہے، ایک روحی اور معنوی پہلو ہے. اب ہمیں جس طرح جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے اسی طرح ہماری روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے. روح بھی بیمار ہوتی ہے، تو جو روح کی معنوی غذا ہے وہ خدا پیش کر رہا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، اسی جملے پہ اگر ہم غور کریں تو جو ہم سانسیں لیتے ہیں اس کا ثواب خدا تسبیح کا ثواب قرار دیتا ہے. ایک سانس آپ لے رہے ہیں، اس میں نہ آپ کا اختیار ہے، نہ کوئی زحمت ہے،
نہ زحمت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، نہ ہمارا اختیار ہے اس میں، ایک غیر اختیاری فعل کا ثواب دے رہا ہے۔ دیکھیں عبادتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل اختیاری ہے جس کو ہم کر بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، اگر کرے تو ثواب ملے گا۔ قبلہ ایک فطری مثال اور میرے ذہن میں آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں، بہت یعنی طبیعت اس معاملے سے بہت قریب ہے۔ ایک آفس میں ہم جاب کرتے ہیں، وہاں پر کمپنی کے سی ای او کی طرف سے ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ صحیح۔ کمپنی کہتی ہے کہ بھئی کمپنی کی برتھ اینیورسری ہے، صحیح۔ آپ آئیے، کمپنی بہترین دسترخوان سجاتی ہے، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہر طرح کی غذا سے مزین دسترخوان ہوتا ہے، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، خوب مزے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایک دفعہ کمپنی آپ کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے کمپنی کے لیے بہت کام کیا ہے، آپ کمپنی کے مخلص ورکرز ہیں، لہٰذا کمپنی نے آج یہ طے کیا ہے کہ جو بھی کمپنی کا ملازم ریٹائرڈ ہوگا، کمپنی اس کو $2 لاکھ کا پلاٹ دے گی۔ صحیح۔ مجھے اب میرے سامنے سننے والے بتائیں گے، قبلہ فون کر کے بھی بتائیں گے انشاءاللہ، وہ ایک لمحے کی برتھ اینیورسری جس میں مرغ یا بکرے کا گوشت ہو یا کچھ سلادیں ہوں، وہ بہتر ہے یا یہ والی اینیورسری پارٹی بہتر ہے جس میں کمپنی نے بلا کر آپ کا حق زحمت آپ کے ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ $2 لاکھ کا پلاٹ منتخب کیا یا زمین منتخب کیا، $2 لاکھ کا ہدیہ منتخب کیا؟ اب یہ میرے سامنے بتائیں گے۔ اگر اللہ کی ضیافت بھی اسی طرح ہے، اللہ آپ سے اس پارٹی میں کھانا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس پارٹی سے آپ کی طبیعت، آپ کا دل، آپ کی روح شاد ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو ایسی 1000 پارٹیوں سے زیادہ افضل نظر آتی ہے وہ پارٹی۔ کیوں؟ آپ کی زندگی میں جو کام آپ نے کیا ہے، آخر میں جا کے آپ کو اس کا صلہ مل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں قبلہ رمضان المبارک کی مثال بھی اس سے قریب ہے۔ اگر اللہ آپ سے کہتا ہے کہ 12-14 گھنٹے آپ بھوکے رہیں تو اس کے بدلے اللہ آخر میں آپ کے لیے ایسا خزانہ عطا کرتا ہے کہ جس کو اگر آپ سمجھ جائیں یا درک کر لیں تو آپ کی روح شاد ہو جائے۔ یہ مثال کچھ قریب ہے قبلہ؟ دیکھیں، آپ نے شروع میں بھی ایک جملہ کہا تھا ائمہ کے حوالے سے کہ ائمہ علیہم السلام نے فرمایا کہ ہماری تمنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان پورے سال تک باقی رہے۔ یہ ایک روایت بھی ہے، امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، حدیث ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر بندہ یہ جان لے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے، کتنی نعمتیں اور برکتیں ہیں، کتنے فیوزات ہیں، تو لود ان یکون رمضان السنہ، تو وہ تمنا کرتے کہ پورا سال ماہ مبارک رمضان کے روزے ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تمنا کرتے۔ ابھی ہم ماہ مبارک رمضان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، حقیقت ماہ مبارک رمضان کیا ہے، ان روزوں کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہم درک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ماہ مبارک رمضان کے روزے بھاری لگتے ہیں۔ جی، لیکن اگر ہم ان معنوی حقیقتوں کو درک کریں تو ہم تمنا کریں گے کہ کاش یہ ماہ مبارک رمضان 1 مہینے کا نہ ہوتا بلکہ 12 مہینے کا ہوتا۔ جس طرح وہ $2 لاکھ کو ہم درک کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ مادی لحاظ سے ہم درک کرتے ہیں، لیکن معنوی لحاظ سے چونکہ ہماری روح کمزور ہے، اس لیے ہم معنوی چیزوں کو درک نہیں کر سکتے۔ ائمہ درک کرتے تھے، اسی لیے تمنا کرتے تھے۔ اس کی بھی ایک مثال آگا میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیے، فالج زدہ انسان جو پیرالائز ہو جائے ایک طرف سے، وہ اگر چلنے کے بھی قابل ہو جائے بعد از دارو علاج کے بعد، بیماری کے علاج کے بعد، اگر آپ اس پیر کے تلوے پہ اگر کسی باریک چیز سے کٹ لگائیں گے نا قبلہ، اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ جبکہ ایک صحت مند انسان کی اگر آپ پیر کے تلوے پہ ہلکی سی انگلی بھی پھیریں گے نا تو اس کو محسوس ہوگا، کوئی چیز چھو بھی جائے گی تو محسوس ہوگا۔ کیوں؟ اس کا وہ پارٹ خراب ہو چکا ہے۔ شاید ہماری روح کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، روح، اسی لیے خدا نے اس مہینے میں ہماری روح کو قوی کرنے کے لیے، طاقتور کرنے کے لیے، جو ہم کئی سالوں میں یہ سفر طے نہیں کر سکتے، اس کو 1 مہینے میں طے کرنے کا جو ہے موقع خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ دیکھیں، اسی ایک جملے پہ اگر ہم غور کریں تو انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں جو آپ سانس لیتے ہیں
اس سانس لینے کا ثواب جو ہے تسبیح کے ثواب کے برابر ہے۔ اب دیکھیں، ہم محققین فرماتے ہیں کہ جو نارمل انسان ہے جو بیمار نہ ہو، وہ 24 گھنٹے میں تقریباً 21,600 مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ 21,600 مرتبہ وہ سانس لیتے ہیں، اور اگر پورے مہینے میں ماہ مبارک رمضان میں اس کا حساب کریں تو تقریباً 6,48,000 مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں۔ اب تسبیح کا ثواب ہمیں ملے گا پورے مہینے میں 6,48,000 دفعہ تسبیح کرنے کا ثواب اس مہینے میں کچھ کیے بغیر ملے گا ہمیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، فقط سانس لے رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک اور مقام پر بھی یہ جملہ آیا ہے، تسبیح کا ثواب یہ جو سانس لیتے ہیں ہم، یہ ایک تو ماہ مبارک رمضان کی برکت سے ہے، ایک مظلوم کربلا کے حوالے سے آیا ہے۔ اگر ایک کال کی اجازت اگر آپ دیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کال ڈراپ ہو گیا گا، بسم اللہ۔ ایک روایت امام حسین علیہ السلام کے غم کے حوالے سے آیا ہے۔ دیکھیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نفس المحموم لہمنا تسبیح، جو آہ ہم کرتے ہیں، آہ، اس کو عربی میں نفس المحموم کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اظہار غم کا ادنا ترین درجہ ہے، ادنا ترین درجہ اظہار غم کا۔ اگر کوئی غمگین ہو تو اس غم کے اظہار کا جو ادنا ترین مرتبہ ہے وہ آہ ہے۔ صحیح۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں آہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے لیے خدا تسبیح کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ ایک امام حسین علیہ السلام سے مختص ہے، اہل بیت علیہ السلام سے، ایک ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ قبلہ اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو میں چاہوں گا ایک اور روایت جو امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے۔ جی جب امام حسین علیہ السلام نے پہلا روزہ کھولا، جی، دسترخوان پہ پورا خانوادہ جمع ہے، صحیح۔ پیغمبر اکرم نے امام حسین سے فرمایا کہ میرے بچے تمہارا آج پہلا روزہ افطار کرو۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ نانا میرا گفٹ کیا ہوگا، میرے لیے ہدیہ کیا ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اپنی عبادات تمہارے چاہنے والوں کے محبین کے نام کروں گا۔ اسی طرح سے پھر پیغمبر اکرم کے بعد مولا علی نے سوال کیا کہ افطاری کرو، فرمایا بابا میرا ہدیہ کیا ہوگا، میرا گفٹ کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، میں اپنی عبادات کا آدھا حصہ تمہارے چاہنے والوں کو وقف کروں گا، دوں گا، بخش دوں گا۔ جناب زہرا نے جب افطاری کا سوال کیا، امام حسین نے ہدیے کا سوال کیا، تب جناب زہرا نے بھی یہی کہا، امام حسن نے بھی یہی کہا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے جبریل امین نازل ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے نواسے، اے میرے محبوب حسین، ان تمام لوگوں سے بڑھ کر میں مہربان ہوں، جب تک تو حسین راضی نہ ہو میں تیرے چاہنے والوں کو جنت بیچتا رہوں گا، بیچتا رہوں گا، بیچتا رہوں گا۔ پروردگار عالم نے قبلہ، آپ بات آ گئی ہے تو بہرحال یہ تو ایسا مقام ہے کہ اس پر بات کیے بغیر ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر عظیم کی بابت خداوند متعال کیوں ماہ مبارک بھی ہے، کیا اجر و جزا رکھی ہے، اور لوگ درک نہیں کرتے نا، اگر ہم نہ عزاداری کو صحیح طرح درک کر پائے ہیں نہ ماہ مبارک کے پروردگار کو، تو ان دونوں کو ملا کر ایک خوبصورت نتیجہ۔ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، خدا کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ، اور مظلوم کربلا کے لیے بھی یہ جملہ ہے کہ حسین رحمت واسعہ خدا ہے۔ ہم زیارت امام حسین میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ الواسعہ، اے خدا کی وسیع ترین رحمت حسین آپ پر ہمارا سلام۔ کیا بات ہے! یہ ماہ مبارک بھی ماہ رحمت ہے، اسی لیے خدا نے فرمایا اس میں، اگر پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر سانس لو تو بھی تسبیح کا ثواب دوں گا۔ ادھر رحمت واسعہ خدا حسین ہے، اگر حسین کے غم میں بھی آہ کرو تو تسبیح کا ثواب خدا عطا کرے گا۔ قبلہ یہ جو رحمت واسعہ ہے، جی ہاں، یہ زیارتوں میں دیگر معصومین کے لیے بھی وارد ہوا ہے یا فقط امام حسین کے لیے؟ دیکھیں امام رحمت تو دیکھیں لفظ واسعہ کی بات کر رہا ہوں، واسعہ کی بات فقط امام حسین کے لیے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ دیکھیں ممکن ہے جو ہم دعاؤں میں
جس کے ساتھ ہم خدا سے توسل کرتے ہیں. مثلاً ہم شروع میں دعائے کمیل کی ابتدا میں ہم عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. ممکن ہے اس سے مراد اہل بیت اور پیغمبر کے اہل بیت ہوں. کیوں؟ خداوند عالم کی طرف سے خود پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. ان کا ہم واسطہ دے رہے ہوں. پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ. سبحان اللہ. اور امام حسین علیہ السلام بھی رحمت واسعہ خدا ہے. اس لیے ہم اس دعا کی ابتدا میں کہتے ہیں کہ وسعت کل شیء، وہ رحمت جو سب سے زیادہ وسیع ہے. سبحان اللہ. ہر شے پر وسیع، ہر شے پر محیط ہے. اور ایک خود قرآن میں بھی فرمایا ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا پروردگار صاحب رحمت واسعہ ہے. سبحان اللہ. رحمت واسعہ کا مالک ہے. سبحان اللہ. رحمت واسعہ کون ہے؟ حسین ابن علی ہے. قبلہ آپ نے مجھے اس مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج میں امام حسین کی شخصیت اور جو مومن کے دل میں جو امام حسین کی اس مصیبت سے جو خون گرم ہوتا ہے، جیسے پیغمبر اسلام نے فرمایا لن تبردو ابدا، صحیح، کہ کائنات میں کوئی ایسا مومن نہیں ہے کہ جس کی خون کی حرارت حسین ابن علی سے محبت کی وجہ سے نہ ہو. انشاءاللہ اس پر میں آپ کی خدمت میں سامعین خدمت کلام بھی پیش کروں گا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ اس ماہ مبارک میں خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت اور دعاؤں کے استجابت کا مہینہ ہے یہ. صحیح. دیکھیے اعمال تو ہم عام مہینوں میں بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ قبول بھی ہوتے ہیں. اس مہینے میں خاص اعمال کی قبولیت سے کیا مراد ہے اور استجابت دعا کے حوالے سے پیغمبر اسلام اس مہینے کے بارے میں خاص ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اعمال اور دعاؤں کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں. بالکل. سبحان اللہ. ان شرائط کے بغیر نہ اعمال قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور وہ شرائط اکثر شرائط جو ہے اس ماہ مبارک رمضان میں موجود ہے. مثلا دعا اور اعمال کی قبولیت کے لیے انسان حرام کاموں سے اور حرام لقموں سے پرہیز کرے. سبحان اللہ. تب جا کے اس کا عمل قبول ہوگا اور اس کی دعا قبول ہوگی. جیسے کہ لقمہ حرام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام آ جائے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوگی. یہ اس کا اثر ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں خدا یہ ثابت کر رہا ہے، یہ تمرین اور یہ پریکٹس کرا رہا ہے کہ تم لقمہ حرام سے بچ سکتے ہو. میں تیرے لیے ثابت کرتا ہوں. کیسے؟ مثلا جو چیزیں ہمارے مثال دینے سے پہلے ایک کال کی اجازت دیجیے گا. بسم اللہ. بہت اچھے موقع پر ہیں، اس مثال کو دینا ہے آپ بسم نے. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام میری بہن. اس خوبصورت محفل میں کیا کہنا چاہیں گی؟ شکریہ میں بہت شکریہ کرنا چاہتی ہوں آپ کا. بہت آپ سلامت رہیے. آپ کے کوشچن بہت اچھے اور آغا کو بھی سلام کہنا چاہتی ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں، فاطمہ. آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. فرمائیے گا آپ کیا کہنا چاہیں گی اس حرم مقدس کو دیکھتے ہوئے. آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ کیا کہیں؟ میری یہ خواہش ہے میں جلد سے جلد بیوی کے خون کی روزے پر آ جاؤں اور میری دلی تمنا پوری ہو جائے. الہی آمین. اور جتنی بھی یہ پریشانیاں ہیں یہ سب دور ہو جائے جلد سے جلد. الہی آمین. اور میری صحت کے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کر دیجیے میری شادی. ضرور انشاءاللہ. میں بہت پریشان. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے. ایک امام حسین کی فضیلت کا ایک کلام ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور آپ کی مشکلات کو اللہ کی بارگاہ میں اس کلام کے وسیلے سے طلب کریں گے کہ حل ہوں. انشاءاللہ. شکریہ بھائی، بہت زیادہ شکریہ. سلامت رہیں. آپ سلامت رہیے، آباد رہیے. اللہ آپ کی مشکلات کو حل فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام. قبلہ ہم آپ ایک مثال دے رہے تھے. جی ہاں. دیکھیں، ماہ مبارک رمضان میں خدا یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم حرام لقمے سے بچ سکتے ہو. کیونکہ بہت سارے لوگ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم بچ نہیں سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو
روک نہیں سکتے، ہاں لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ بہانہ خدا ختم کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک انسان صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک حلال لقموں سے بھی اپنے آپ کو روک سکتا ہے، تو یقیناً حرام لقموں سے روک سکے گا وہ۔ ایک چیز اور بھی قبلہ جو مجھے یاد آئی اس حوالے سے، جس طرح سے ایک آیہ قرآنی کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کا ہے، جی یقیناً اسی طرح سے ایک رکعت نماز کا ثواب بھی کہیں گنا، جی ہاں یقیناً ہے، اسی طرح سے آپ کے چلنے پھرنے کا ثواب بھی اس ماہ رمضان میں کہیں گنا، صحیح، اسی طرح سے آپ کے دیے ہوئے 1 روپے کا ثواب عام دنوں کی نسبت کہیں گنا۔ کئی گنا ہے یقیناً۔ ایک یہ بھی پہلو مجھے لگتا ہے، اس کی بھی تائید فرمائیے قبلہ، میں بطور شاگرد آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر انسان نارمل حالت میں اپنے اعمال کی تمام کنڈیشنز کو پورا نہ کرے، مثال کے طور پہ ارکان حج ہیں، صحیح، اگر آپ کا کوئی رکن رہ جائے تو یقیناً حج قبول، نہیں ہوگا، اسی طرح سے آپ کے اعمال کے اندر بھی اگر کوئی رکن رہ جائے تو اس کی قبولیت میں مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑا سا رکھنا ایجاد ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں شاید پروردگار ان تمام رخنوں کو، چونکہ ثواب اتنا بالا ہے کہ برطرف کر کے آپ کے قلیل عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے، دیکھیں چھوٹے چھوٹے جزیات کو معاف کر کے، شاید یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان روزے سے ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان اگر ہو تو خدا اس روزے دار کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یقیناً روزے داروں کی اہمیت ہے، اس لیے دیکھیں روزہ دار کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت موسیٰ کی ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وآلہ السلام خدا سے مناجات کرتے تھے، تو کچھ دن حضرت موسیٰ کی مناجات رک گئی، خدا سے مناجات نہیں کی، تو خدا کی طرف سے ندا آئی، یا موسیٰ کئی دن ہو گئے آپ نے مناجات نہیں کی، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا خدایا چند دن ہو گئے میں نے روزے رکھے ہیں، روزہ رکھ رہا ہوں میں، اس لیے روزے کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اللہ دیکھیں روزہ دار کے منہ سے اکثراً آتی ہے، وہ معدے کی وجہ سے تیزابیت وغیرہ جی کا ہاں، سلسلہ جو بدبو آتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا میں نے سوچا کہ اس بدبو کے ساتھ مناجات کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی درگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں نہیں آیا۔ اس وقت خداوند عالم نے فرمایا یا موسیٰ لخلوف فم الصائم اطیب عندی من ریح المسک، اے موسیٰ یہ جو روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ میرے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ دیکھیں روزہ دار کی اہمیت خدا کے ہاں، اور اس زمانے میں کہ جس زمانے میں میرے محبوب پیغمبر نہیں تھے، اس روزے میں کہ جس روزے کو آج کے روزے جتنی فضیلت حاصل نہیں تھی، اللہ اکبر، اللہ۔ تو حضرت موسیٰ سے یہ فرمایا۔ اب روزہ دار دیکھیں، اب آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت کا روزہ اور اس وقت کا روزہ، تو اس میں بھی ایک بحث ہے کہ یہ روزہ، بعض مفسرین فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں بھی یہ روزہ تھا، لیکن معانی الاخبار میں ایک روایت ہے امام سجاد علیہ السلام سے بھی، امام باقر علیہ السلام سے بھی، ان دونوں اماموں کی روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے پیغمبر اسلام کی امت پر ایک خاص عنایت اور رحمت ہے، سبحان اللہ، جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی یہ نعمت اور رحمت۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا مولا اگر فقط امت محمدی کے لیے ہے تو قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ روزہ پچھلی امتوں پر فرض نہیں تھا، فقط پچھلے انبیاء پر فرض تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی جو کام پیغمبر اسلام سے پہلے انبیاء کے حصے میں تھا وہ امت کے حصے میں، اللہ تعالیٰ، پیغمبر اسلام کی امت کے حصے میں، یہاں پر خود پیغمبر کی فضیلت بھی ہے آگا، یقیناً ہے کہ جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں
اس پیغمبر کے امتیوں کا درجہ یہ ہے کہ جو کام پچھلے انبیاء کو کرتے کل تھے کے لیے رکھے گئے تھے، اللہ نے ان کاموں کو، ان امور کو امت کے ساتھ مختص کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس امت کے پیغمبر کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے علماء کے حوالے سے، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب امت کا یہ حال ہے تو علماء کا کیا حال ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی۔ تو بہرحال روزہ دار سے خدا کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، روزہ دار ایک دوسرے کے منہ کی بدبو کو برداشت نہیں کرتے، لیکن خدا کو یہ مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ۔ اب ایسی حالت میں جب خدا کو اس کے منہ کی خوشبو پسند ہو، بدبو خوشبو کی طرح پسند ہو، تو وہ روزہ دار خود کتنا پسند ہوگا خدا کو۔ سبحان اللہ۔ اب خدا کی رضا کا وہ مالک بن گیا، خدا کی رضا اس کے ساتھ ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ دعا کرے، اسی لیے کہتے ہیں کہ روزہ دار کی ایک حاجت وقت افطار پوری ہو جاتی ہے، اسی روزے کی حالت میں۔ آیت اللہ ناصری حفظہ اللہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ روزہ کھولتے وقت روزہ جلدی نہ کھولیں، یہاں کی زبان میں کہتے تھے ناز کریں، خدا پہ ناز کریں۔ اذان ہو گئی ہے، لقمہ اٹھائیں، منہ کے قریب لائیں، پھر واپس لے جائیں، ناز کریں خدا پہ، نہیں اپنے روزے پہ ناز کریں، روزے پہ ناز کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ ہے خدا چونکہ چاہتا ہے اس عمل کو اتنا چاہتا ہے کہ بندہ مانگے مجھ سے، اسی وقت اگر کوئی دعا مانگے تو یقیناً اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بندہ مورد رضائے خدا ہو، تو یقیناً اس وقت اس کا عمل بھی مقبول ہے، اس کی دعا بھی مقبول ہے، اس کا قبلہ کیسے نہیں ہوگی؟ دنیا کے تمام حصوں کی بحث میں نہیں کرتا ہوں، لیکن جس خطے سے آپ کا اور میرا تعلق ہے بر صغیر سے، وہاں کے بیشتر علاقوں میں اس وقت 42, 43, 45 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی ہے۔ عرب کے کئی حصوں میں اس وقت 50, 52 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی کا آغاز ہو گیا ہے، اور گرمیوں میں جو روزے آتے ہیں جون جولائی میں، واللہ مئی کے آخر اور جون جولائی میں، اللہ اکبر، انسان تمام شدت سے کمال پیاس کے ساتھ پروردگار کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے جب پیاسا رہتا ہے، جب بھوکا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہتا ہے کہ مالک تو مجھ سے یہ طلب کرتا ہے، تیرا شکر ہے میں حاضر ہوں اس کام کے لیے، تو یقیناً رب العالمین بھی اس کو اہمیت دے گا۔ ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو باقی عبادتوں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ روزے میں ائمہ فرماتے ہیں روزے میں ریا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، حج کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہوئے کر سکتے ہیں، لیکن روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس میں دکھاوا بھی نہیں ہے، ریا بھی نہیں ہے، اس سے بھی یہ عمل بچا ہوا ہے۔ تو ایک تو انسان کا خلوص بہت اہم ہے۔ جب انسان کے اندر خلوص ہو تو اس کی دعا بھی قبول ہے اور اس کا عمل بھی قبول ہے۔ دیکھیں خلوص کے بغیر تو انسان کا عمل قبول نہیں ہوگا، جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ خلوص سے نیت جو ہے اتنا اہم ہے کہ اگر یہ نہ ہو، خدا کے خلوص خالص سے ہے، یعنی خالص خدا کے لیے ہو یہ عمل، اگر کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے روزے کی اہمیت میں، فرمایا الصوم لی، حالانکہ ساری عبادتیں خدا کے لیے ہیں، نماز بھی ہم اللہ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو بھی قربتاً اللہ ہے، لیکن خدا خود فرما رہا ہے کہ اس سے روزے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ فرمایا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے خدا، ورنہ ہر عمل کی جزا خدا دیتا ہے، ہر عمل کا سرا خدا دیتا ہے، لیکن خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں ہی دوں گا اس کی جزا۔ آپ بھی روزے دار ہیں، جی ہاں، پروردگار آپ کی بھی طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ۔ اسی اخلاص نیت کے ساتھ اس حرم میں ہمارے کچھ دوستوں نے انگلینڈ سے، کچھ دوستوں نے ہندوستان سے درخواست کی ہے، مشکلات ہیں، کچھ مریض ہیں، ان کی صحت یابی، مشکلات سے دوری کے لیے ذرا سی اگر آپ دعا فرما دیں گے تو مومنین سب مل کر انشاءاللہ، میرا یقین ہے سب دیکھ رہے ہیں، آمین کہیں گے تو ایک
اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی دعا کی چین چلی جائے گی قبلہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جتنے بھی مومنین و مومنات مشکلات میں گرفتار ہیں، پریشانیاں ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو حل فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ قبلہ، نماز استغفار کے سلسلے میں کچھ دوستوں نے آج پھر درخواست کی ہے جی کہ اس کی نیت کا طریقہ بتائیے گا اور اس کو انجام دینے کا طریقہ مختصراً ہمیں بتائیے گا تاکہ دوبارہ ہمارے اذہان تک وہ بات پہنچ سکے اور یاد ہو جائے۔ دیکھیں، کل بھی عرض کیا تھا اور تکرار بھی کیا تھا، نماز استغفار مجرب نماز ہے، یقیناً علماء نے اس کی تائید کی ہے اور قرآن سے ماخوذ ہے یہ نسخہ۔ تو اس نماز کی نیت، نماز 2 رکعت نماز استغفار پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، سبحان اللہ، خدا کی قربت کے لیے۔ اس میں اذان و اقامہ نہیں ہے، مستحب نماز ہے۔ اس کے بعد آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں گے، سورہ الحمد کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد سورہ انا انزلنا کی تلاوت 1 مرتبہ۔ جب حمد و سورہ کی تلاوت ہو گئی تو 15 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے حمد اور سورہ کے بعد، سورہ حمد اور سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلنا کے بعد۔ یہ 15 دفعہ استغفار قیام کی حالت میں۔ رکوع میں جا کے ذکر رکوع کے بعد سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ۔ پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ ذکر سجدے کے بعد، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ استغفر اللہ، اور دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بحول اللہ سے پہلے 10 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کے بعد آپ بحول اللہ کہہ کے اٹھیں گے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھیں گے، انجام دیں گے، اور آخر میں تشہد اور سلام پڑھ کے سلام۔ دیکھیں، آخری جو ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں جسے تورع یا جلسہ استراحت کہتے ہیں، اس میں آپ بیٹھنے کے بعد پہلے استغفار کریں گے 10 مرتبہ، پھر تشہد شروع کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا تشہد و سلام، تشہد پڑھیں آپ، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ، نہیں، تشہد پڑھیں گے آپ، پھر تشہد پڑھنے سے پہلے استغفار کریں گے، پھر تشہد و سلام، پھر نماز ختم ہوگی۔ تقریباً 150 مرتبہ اس میں استغفار ہوتا ہے، اس کی تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے۔ سبحان یہ اللہ، نماز استغفار مجرب ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، 2 کاموں کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک تنگ دستی کے لیے، اگر کوئی تنگ دستی کا شکار ہو، فقر کا شکار ہو، تو اس کے لیے یہ نماز بہت مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے۔ اور ایک جن کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو۔ اچھا، کوئی مخصوص وقت ہے آگا اس کو پڑھنے کا؟ مخصوص وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح نماز جعفر طیار کے لیے ہے کہ روز نماز جمعہ کی نماز جمعہ کی صبح کے نماز بعد سے چند ساعت قبل آپ جو ہے جمعہ کے دن صبح پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز استغفار کے لیے وقت معین نہیں ہے، جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز استغفار کو۔ یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی بہت مجرب نماز ہے۔ تو بہرحال اس پہ عمل کریں تو بہت مفید ثابت ہوگا۔ ہماری ایک بہن نے اٹلی سے میسج کیا قبلہ، اپنے امی ابو کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی گزارش کی ہے، اور یقیناً ایسی شبیں ہیں کہ جن میں تمام وہ مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کے مرحومین کے لیے، اور وہ لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں مگر اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں لیے ہوئے ہیں، ان تمام کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک دعائے مختصر آپ فرمائیے گا۔ پروردگار بحق مظلوم کربلا، اس سے بڑا واسطہ کیا ہے کہ مظلوم کربلا کا واسطہ دیں کہ پروردگار بحق مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین، جتنے بھی مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کا کہا ہے، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما اور ان کو مظلوم کربلا کے ساتھ محشور فرما، اور ان کے جتنے بھی گناہان کبیرہ صغیرہ ہیں، چونکہ یہ ماہ مغفرت ہے، پروردگار ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اللہم
फिर लिलमोमिनीन वलमोमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात ताबि अल्लाहुम्मा बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद्दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगारा, इस तिलावत का सवाब उन तमाम मरहूमीन को अता फरमा के जिनकी औलादों ने, जिनके वारिसीन ने हमसे दरख्वास्त की है, उसके अलावा जो मोमिन अली और आले अली की, पैगम्बर अकरम और उनकी औलाद की मोहब्बत को लिए इस दुनिया से गुज़रा है, उन्हें हर साल फरमा इंशाअल्लाह। क़िबला, मग़फ़िरत का महीना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक सवाल इस हवाले से भी करना चाहूँगा, थोड़ा सा सख्त है, हो सकता है कि कुछ देखने वालों पर गिरा गुज़रे। अब वो अपने दिल का हाल ख़ुद जानते हैं। रहमत इलाही, बरकत इलाही, मग़फ़िरत इलाही, जो कि अहम तरीन पोर्शन है। अल्लाह रहमत व बरकत दे दे, अगर मेरी मग़फ़िरत ना हो तो वो रहमत व बरकत इस दुनिया के 60-70 साल तो मेरे काम आ सकती है, लेकिन आखिरत का ख़जाना खाली है। मग़फ़िरत लाजिम तरीन चीज़ है। हो सकता है यहाँ मैं चंद रोज़, यानी 2 साल, 5 साल, 10, 20, 50, 60 साल, जितनी भी ज़िंदगी है मेरी, हो सकता है कि मैं यहाँ चंद रोज़ तो तंगदस्त रहूँ। अगर अल्लाह की मग़फ़िरत मेरे शामिल हाल रहे तो उस जहान में मैं गनी तरीन आदमी हूँ, जो कि लाफ़ानी जहान है, जिसकी कोई हद नहीं है, अबदी ज़िंदगी जहाँ इंसान को मिलती है। इस माह मुबारक में बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे कुछ दोस्त, मेरे भाई ऐसे हैं, जो थोड़ी सी गफलत की वजह से अपने आप को इन नेमात से, इन बरक़ात से, अल्लाह की मग़फ़िरत से, गुफ़रान इलाही से ख़ुद को महरूम रखते हैं। कितनी शिद्दत से पैगम्बर इस्लाम ने उन्हें शक़ी और बदबख्त करार दिया है, जो लोग इस महीने को दर्क नहीं करते, इस महीने से इस्तिफ़ादा नहीं करते। क़िबला, बयान फरमाइएगा। इस हवाले से जैसे कि आपने फरमाया, पैगम्बर इस्लाम का फरमान इसी खुतबे में है कि फ़इन्न शक़िया मन हुरिम गुफ़रान अल्लाहि फ़ी हादा शहरिल अज़ीम। बदबख्त और शक़ी इंसान है वो शख्स जो इस अज़ीम महीने में, लफ्ज़ अज़ीम शहर रमज़ान के साथ लाया है ताकि उसकी बुज़ुर्गी साबित हो सके। इस शहर अज़ीम, इस अज़ीम महीने में खुदा की मग़फ़िरत और गुफ़रान से महरूम रहे, शक़ी और बदबख्त है वो इंसान। देखें, ये वो महीना है कि जिसमें खुदा की रहमत, खुदा की बरकत, खुदा की मग़फ़िरत के सारे दरवाज़े खुले हुए हैं, सारी नेमतें मिल रही हैं। फिर भी अगर इंसान गफलत करे तो उससे बदबख्त इंसान कौन होगा। और खुदा भी बख्शने वाला है, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है खुदा। अगर हम सिद्क़ दिल से एक दफ़ा या अल्लाह कहें ना, खुलूस दिल के साथ, तो खुदा फ़ौरन बख्श देता है। दुआए अबू हम्ज़ा सुमाली, जिस दुआ की तिलावत का इस माह मुबारक रमज़ान की रातों में हुक्म है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मशहूर दुआ, उसमें एक जुमला है, इब्तिदाई कलमात में से एक जुमला ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यहलुमु अन्नी कअन्नी ला ज़ंब लह। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो मुझ गुनहगार के साथ इस हलीमाना तरीक़े से पेश आता है, इस तरह बर्ताव करता है मेरे साथ। मैं गुनहगार हूँ, लेकिन जब उसकी बारगाह में आता हूँ तो वो इतना हलीम है, इस तरीक़े से मेरे साथ बर्ताव करता है कि कअन्नी ला ज़ंब लह, जैसे मैंने गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान, जैसे मैंने गुनाह किया ही नहीं, ऐसे चश्म पोशी कर जाता है मेरे गुनाह। और रिवायात में है, जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो खुदावंद आलम दुनिया और आखिरत दोनों में उसके गुनाहों को छुपाता है। सुभान अल्लाह। क़िबला, एक लम्हा दीजिएगा ज़रा, अपने सामीन से मुखातिब हो जाऊँ। मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, कितना बड़ा मकाम है ये। जिस जगह हम जॉब करते हैं, अगर वहाँ हमसे लम्हे भर की गलती हो जाए, छोटी सी भूल चूक हो जाए, कुछ देर के लिए हम काम से गफलत बरतें, कम से कम सज़ा ये होती है, कुछ न होने पर भी वो इदारा हमारी सैलरी काट देता है। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हो जाए तो पनिशमेंट के तौर पे हमें हो सकता है कुछ अरसे के लिए बाहर भी कर दे। और थोड़ा सा ज़्यादा और नुकसान हो जाए तो मुमकिन है वो इदारा हमारे रोज़गार से ही हमें फ़ारिग कर दे, चाहे हम भूखे ही क्यों ना मर जाएं। परवरदिगार की बारगाह में
ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی ہم اس کی بارگاہ سے رزق اسی طرح پاتے ہیں، اپنے گناہوں کی چشم پوشی اسی طرح پاتے ہیں، اپنے صحت کی نعمت بھی ہم اسی طرح پاتے ہیں۔ اس سے اچھا مالک اور ارباب کون ہوگا؟ جو آپ کو لمحے بھر کی غلطی پر سزا دینے کے لیے آمادہ کھڑا ہے، اس کو بہلانے کے لیے آپ تمام تگ و دو کرتے ہیں۔ جو آپ کے تمام معاملات کا مالک ہے، جو رزق و روزی دینے کی ضمانت دے رہا ہے آپ کو، وہ تو ایک وسیلہ ہے۔ اصل ضمانت دینے والا پروردگار جو آپ کو عطا کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں آپ نے اور میں نے کتنے لمحوں کے لیے توبہ کی ہے، کتنے لمحوں کے لیے اپنی غلطیوں پر ایکسکیوز کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، غفلت کی نیند سے تھوڑا سا بیدار ہو جائیے۔ ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں طولانی سجدوں میں استغفار پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے اور میرے دل پر کون سا زنگ لگ گیا ہے؟ حسین کی عزاداری کرنے کے باوجود خدا کی خدائی سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ آئیے کچھ لمحوں کے لیے ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کو طلب کرتے ہیں، مالک کی بارگاہ چل کر کہتے ہیں پروردگار تو نے پیدا کیا، صحت دی، سلامتی دی، نعمت دی، ہماری گناہوں سے چشم پوشی کی، مالک آج ہماری معذرت کو قبول فرما لے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ قبول کر لے گا۔ اپنے آپ کو اس ماہ میں راندہ درگاہ نہ کیجیے۔ اسی سلسلے کو قبلہ کی طرف دوبارہ لے کے چل رہا ہوں۔ قبلہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں جس کے لیے مرحوم رضا سرسوئی صاحب خدا ان کو غریق رحمت فرمائے کہتے ہیں کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے۔ تمام زندگی اپنے بچے کو اپنے منہ کا نوالا کھلا کر بڑا کرتی ہے ماں، خود گیلے بستر پہ سوتی ہے، اپنے بچے کو تمام شب سوکھے پر سلاتی ہے ماں۔ اپنے بچے کی مشکل آ جائے تو اپنے اوپر لے کر اپنے گلے کو کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے بچے کی سلامتی چاہتی ہے ماں۔ مالک کہتا ہے کہ میں ان 70 ماؤں سے زیادہ تم سے قریب اور تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑنے میں کیوں قباحت محسوس کرتا ہوں اس پروردگار کے آگے جو لمحہ لمحہ میری سلامتی اور میری بہتری کے لیے 70 ماؤں سے زیادہ منتظر ہے۔ فرمائیے گا توضیح اللہ تعالیٰ کتنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ پاک و پاکیزہ و منزہ رہے، اس سے معافی و استغفار طلب کرے تاکہ وہ لمحے بھر میں اسے معافی عطا فرمائے۔ دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا کہ خدا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ معصوم نے جب یہ فرمایا تو کسی نے عرض کیا مولا کس طرح چھپاتا ہے خدا؟ تو مولا نے فرمایا یہ جو 2 فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، کرام الکاتبین جن کو کہا قرآن نے، ان کو تو پتہ ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ ایک ان دونوں کو پتہ ہے، ایک وہ جگہ جہاں پر ہم نے گناہ کیا ہے اس جگہ کو پتہ ہے۔ پھر کیسے چھپائے گا خدا؟ تو امام نے فرمایا ان فرشتوں کے حافظے سے اس گناہ کو، اس عمل کو محو کرے گا خدا، تاکہ ان کو یاد ہی نہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس زمین سے بھی خدا کہے گا کہ تم اس کی گواہی، اس کے گناہوں کی گواہی مت دینا قیامت کے دن، کیونکہ زمین گواہی دے گی اور اعضاء و جوارح بھی گواہی دیں گے۔ ان سے بھی خدا کہے گا کہ میرا حکم ہے قیامت کے دن اس کے گناہوں کا ذکر نہ کرنا۔ سبحان دیکھیں اللہ، سبحان اللہ۔ اب چونکہ خدا اس طرح ہمارے ساتھ پیش آتا ہے جس طرح ہم نے گناہ کیا ہی نہیں، ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ یہ آپ نے امام حسین کا بھی ذکر کیا، حسین مظہر رحمت خدا ہے۔ اللہ مظلوم کربلا کی زندگی میں بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ تمام اہل بیت کی زندگی میں، چونکہ آپ نے مظلوم کربلا کا ذکر کیا۔ دیکھیں گنہگار کے ساتھ مظلوم کربلا بھی ایسے ہی پیش آئے۔ سبحان اللہ۔ حور سے بڑا گنہگار کوئی ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے۔ حور سے بڑا گنہگار کربلا میں کوئی نہیں۔ جس نے ذوالجناح کے لگام کو پکڑ کے امام کا راستہ روکا تھا، میں آگے بڑھنے نہیں دوں گا، اس وقت امام نے فرمایا تھا سکلت کا امک یا حر،
جب وہ دشمن بن کے آیا تھا. لیکن جب اس نے توبہ کر لی اور امام کی خدمت میں آتے وقت اس نے اپنے بیٹے علی ابن حر سے کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو اللہ اور میرے جوتے اتار کے میرے گلے میں لٹکا دو اللہ اکبر. اور اس کی تائید اور پیادہ پائے برہنہ وہ ننگے پاؤں چلتے رہے. اس کی تائید کامل الزیارات کی روایت میں ہمیں ملتی ہے. حر کا یہ عمل ہے. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کربلا کی زیارت کے لیے جاؤ تو حائر حسینی میں جب تم پہنچ جاؤ تو اپنے جوتے اتارو، سبحان اللہ. علق نعلیک، اپنے جوتوں کو گلے میں آویزاں کرو، ومشی حافیا، ننگے پیر چلو زریق حرم حسین کی طرف، ومشی مشی العبد الذلیل، جیسے ایک عبد ذلیل اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے اس طریقے سے جاؤ. اور اسی طرح آیا جب خیمے کے نزدیک پہنچنے والا تھا علی ابن حر نے تکبیر بلند کی. اور یہ بھی آداب زیارات میں ہے، کامل الزیارات میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حرم کے قریب پہنچو تو 3 مرتبہ تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر. یہ ہو بہو حر کا کردار ہے. خیمے کے نزدیک پہنچا تو علی ابن حر نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. حر کی آنکھوں پر پٹی ہے. حر نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں تکبیر بلند کی تو نے، اللہ اکبر کیوں کہا؟ علی ابن حر نے کہا بابا مولا نے ہمارے استقبال کے لیے شبیہ پیغمبر علی اکبر کو بھیجا ہے. تھوڑا آگے بڑھے، اتنے میں دوسری تکبیر بلند ہوئی. حر نے کہا بیٹا دوبارہ تکبیر کیوں کہی تو نے؟ تو علی ابن حر نے کہا بابا اب حسین کے لشکر کا سپہ سالار علمدار عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. عباس علمدار بھی استقبال کے لیے آئے. تیسری دفعہ 3 دفعہ حر کے بیٹے نے اللہ اکبر کہا. حر نے بیٹے سے کہا بیٹا 3 دفعہ، اب تو تم نے 3 دفعہ تکبیر کہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حر کے بیٹے نے کہا مولا بابا اب تو مولا خود تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ لائے، تشریف لائے. حر کے جب سامنے پہنچے، یہ ہے مظہر رحمت خدا. جرم کا ذکر نہیں کیا، جس حر کی وجہ سے کربلا سبب بنی، جی ہاں، باعث جس نے بنی. کربلا میں امام حسین کا راستہ روکا تھا. ابتدا حر سے ہوئی تھی کربلا کی، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جرم یاد نہیں دلایا، بلکہ جو ہی حر امام کے سامنے پہنچے، امام علیہ اس کی نگاہیں اور اس کا سر جھکا ہوا ہے، سر جھکایا ہوا ہے اس نے. امام علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گناہگاروں کے ساتھ حسین نے جو برتاؤ کیا ہے اس سے ہزاروں درجہ بڑھ کے خدا کرے گا. خدا کے رحمت کا ایک مظہر ہے حسین. سبحان اللہ. لیکن خدا کی رحمتوں کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب حر سامنے پہنچے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفع رأسک یا اخی، اللہ اکبر، مظہر رحمت کبریا ہے حسین. واقعاً ہے. دیکھیں اس کے جرم کو بالکل اس کا ذکر ہی نہیں کیا، فرمایا بائی کہا حر کو، ارفع رأسک یا اخی، میرے بھائی حر اپنا سر اٹھاؤ. سر کیوں جھکایا تو نے؟ وہ شرمندگی سے سر جھکا کے آیا تھا، لیکن حسین ابن علی نے بھائی کہہ کے پکارا. حسین جس کو بھائی کہے، دیکھیں اس سے بڑھ کے کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. عباس علمدار نے زندگی میں حسین ابن علی کو بھائی نہیں کہا، میرا آقا ہے، آقا کہا. میرا سردار ہے. کہنے کی جرأت نہیں تھی عباس علمدار میں. کیسے کہتے آقا؟ ام البنین کی فرزند تھی. یقیناً حضرت ام البنین کی تربیت کا یہ اثر تھا. شیر دل خاتون کی تربیت یافتہ اولاد. یقیناً یہی وجہ ہے کہ عباس علمدار میں اگر ادب اور وفا ہم دیکھتے ہیں تو وہ حضرت ام البنین کی تربیت. آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں ایک جملہ عرض کروں کہ حضرت ام البنین کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ حسین ابن علی کو کبھی آقا، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، زینب و ام کلثوم کو بہن کہہ کے نہیں پکارا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت ام البنین امیر المومنین کے گھر آئی تھی تو دروازے پہ پہنچ کر چوکھٹ کو چومنے کے بعد حضرت ام البنین نے
اولاد زہرا سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا تھا، میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں۔ تھوڑا سا پیسہ آ جائے آقا تو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے، ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، تھوڑا سا مقام مل جائے تو ہماری عادتیں، ہماری گفتار بدل جاتی ہے۔ ام البنین بنی کلاب کی بہترین عورت، بنی کلاب عرب کا بہترین خاندان قبیلہ کہ جس کو حضرت مسلم بن حضرت عقیل نے چن کر امام علی کو دیا کہ عرب کے اندر بہترین جاندار و شاندار قبیلہ۔ ہم جرأت کے اعتبار سے، ہم عزت کے اعتبار سے بزرگ ترین قبیلہ، اس قبیلے کی مقدس و معظم خاتون امام علی کے گھر آ کے کہتی ہے کہ یا علی میں تمہارے بچوں کی نوکرانی بن کے کنیز بن کے آئی ہوں، میں ماں بن کے نہیں۔ اور ایک اور مرتبہ چونکہ حضرت ام البنین کا نام فاطمہ تھا، امیر المومنین جب ان کو فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے تو امیر المومنین سے عرض کرتی ہے، مولا آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فاطمہ کا جو نام آتا ہے تو زہرا کے بچوں کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے۔ آج کے بعد مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریں، آپ ام البنین کہہ کے پکاریں۔ یہ ہے ادب ام البنین جس کا اثر حضرت عباس میں نظر آتا ہے ہمیں۔ اسی لیے کبھی بھی حضرت عباس نے، لیکن اس طرف اگر دیکھیں تو مظلوم کربلا حر کو بھائی کہہ رہے ہیں۔ یہ استقبال ہے گنہگاروں کا۔ گنہگاروں اگر اہل بیت کے در پہ آؤ گے، خدا کی بارگاہ میں آؤ گے تو ٹھیک ٹھاک استقبال ہوگا۔ یہ مغفرت کی راتیں ہیں۔ میں ایک ماہ مبارک رمضان کا بھی واقعہ ہے، ہمیں کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے جتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس گنہگار کو خدا کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام کے دور میں امام کا ایک صحابی بازار سے گزر رہا تھا، ماہ مبارک رمضان میں ایک شخص روزہ توڑ کے کھا رہا تھا۔ امام کے صحابی نے کہا، ماہ مبارک رمضان ہے، تم روزہ توڑ کے کھا رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے جہنم میں جانا ہے تو روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی ممکن ہے کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو کہیں کہ ہم نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، اب توبہ استغفار کا کیا فائدہ، روزہ نماز کا کیا فائدہ؟ ایسے بھی لوگ ہوں گے ابھی، وہ ان کے لیے یہ واقعہ۔ پوچھا، کیوں، تم نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ کہا، کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا کہ میں مأمون کے ساتھ تھا۔ مأمون نے کہا کہ میرا ایک کام کرو، زندان کے دروازے پر لے گیا اور 70 سادات کا قتل میرے ہاتھوں کروایا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا گناہ میں نے کیا ہے۔ امام کے صحابی نے امام سے یہ واقعہ بیان کیا امام کے سامنے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو گیا ہے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کے علاوہ کوئی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ لا تیأسوا من روح اللہ ولا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ بہت شکریہ قبلہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ حسب وعدہ آپ ناظرین سے کیا تھا 2 اشعار امام حسین علیہ السلام کی بسم اللہ شان اقدس میں۔ دیکھیے گا، مومن کے دل میں دھڑکنے والا، مومن کے سینے میں دھڑکنے والا دل، رگوں میں بہنے والا خون کس طرح سے حسین حسین کرتا ہے۔ ایک روایت کے ذیل میں پیش کر رہا ہوں۔ قلب مومن کی حرارت ہے حسین ابن علی، ہاں میرے خون کی طہارت ہے حسین ابن علی۔ کربلا آج بھی کہتی ہے صدائیں دے کر، کربلا آج بھی کہتی ہے صدائیں دے کر، ہر عدالت کی عدالت ہے حسین ابن علی، ہاں ہر عدالت کی عدالت ہے حسین ابن علی۔ کس نے اسلام کو یوں زندہ و جاوید کیا،
کس نے اسلام کو یوں زندہ و جاوید کیا ہے، آئی آواز شریعت ہے، حسین ابن علی ہاں میرے خون کی طہارت ہے، حسین ابن علی۔ اور دیکھیے گا قبلہ، مٹ گیا دین کے نقشے سے یزیدی لشکر، مٹ گیا دین کے نقشے سے یزیدی لشکر، مٹ نہ پائی جو وہ صورت ہے، حسین ابن علی ہاں میرے خون کی طہارت ہے، حسین ابن علی۔ اور دل پر نقش ہو جانے والا شعر ہے، باد عاشور بتاتی ہے علی کی بیٹی، باد عاشور بتاتی ہے علی کی بیٹی، میرے خطبوں کی جلالت ہے، حسین ابن علی ہاں میرے خون کی طہارت ہے، حسین ابن علی۔ اور ایک آخری شعر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ ہے، برادر یاور عباس یوسفی کا لکھا ہوا کلام، جو تقریباً 5 سال پہلے بندہ حقیر نے پڑھا تھا قبلہ۔ ہاں میرے خون کی طہارت ہے، حسین ابن علی، جب کٹا پیاسا گلا بولی خدا کی قدرت، جب کٹا پیاسا گلا بولی خدا کی قدرت، کہ میرے ہونے کی حقیقت ہے، سبحان اللہ، حسین ابن علی ہاں میرے خون کی طہارت ہے، حسین ابن علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، قبلہ نے بہت ڈیٹیل سے مختلف واقعات کے ساتھ، مختلف روایات کے ساتھ رمضان کی ان برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کو سمیٹنے کا طریقہ بتایا ہے، گر بتایا ہے، راز بتایا ہے۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ دیکھیے، استاد 1% اپنا حق ادا کرتا ہے پڑھا کر، 99% شاگرد کا کام ہوتا ہے کہ اس درس کو وہ کیسے یاد کرے، اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے امپلیمنٹ کرے۔ یہ آپ کا کام ہے، اس کو آپ نے کیسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ بہت کریم ہے پروردگار، غفور و رحیم ہے پروردگار۔ ایک لمحے کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تو دیکھیے آپ کے دل کو کیسا سکون ملتا ہے۔ اگلے سلسلہ گفتگو تک کے لیے بندہ حقیر مرتضیٰ نگری اور قبلہ حافظی صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے سلسلہ گفتگو میں ایک نئے پہلو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اس پیغام کے ساتھ اللہ حافظ الناصر ہو کہ جہاں رہیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اس پینڈیمک میں دوسروں کے لیے رمضان المبارک میں ضرور ہدیات دیجیے۔ یہ جو ٹیلی ویژن، یہ جو سیٹلائٹ چینل آپ کی خدمت میں ہے، اس کا حصہ بنیے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں روز افزوں اضافہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔